مولانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اصغر کو تیر لگا شہید ہو گئے، اکبر کو برچھی لگی شہید ہو گئے، حسین کا گلا کٹا شہید ہو گئے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا سکینہ کو کیا ہوا تھا۔ بچی کو تو کوئی تیر نہیں لگا، بچی کو تو کوئی نیزہ نہیں لگا، بھلا یہ بچی زندان شام میں بابا بابا کر کے کیوں چلی گئی؟ میں نے کہا کیونکہ اس بچی کی بابا سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ یہ جب بھی سوتی تھی بابا کے سینے پہ سوتی تھی، جب بھی سفرے پہ بیٹھتی تھی تب تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک حسین نہ آ جاتے۔ اتنے دکھ دیے کہ سکینہ بابا بابا کر کے چلی گئی۔ اب روایت کے جملے ہیں جب عصر عاشور کا وقت آیا، یہ تربیت کا مقام بھی ہے، گریے کا مقام بھی ہے کہ امام حسین کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتے تھے، واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ جیسے گھر میں جاتے تھے سکینہ دو مصلے بچھا کے انتظار کرتی، عادت تھی بچی کی جب بھی نماز کا وقت آیا دو مصلے، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں بحسب عادت عصر کا وقت ہوا، عصر عاشور، اس بچی نے دو مصلے بچھائے، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب بابا کے لیے۔ اب جس مومن کو دعا کرنی ہے وہ سکینہ کے ساتھ دعا کرے۔ فرمایا مصلی پہ بیٹھ گئی، عصر عاشور کا وقت تھا، بچی نے ننے سے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کرنے لگی ہے خدا میرے پردیسی بابا کی طرف خیر ہو، میرے پیاس بابا کی طرف خیر ہو، لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ فرمایا بچی دعا کر رہی، اتنے میں سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، بچی دوڑے دوڑے باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا، لیکن سنو گے بچی نے کیا دیکھا؟ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوئے، خدا کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ امام فرماتے ہیں اس ملعون نے وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اب ایسا ظلم کیا جس کی وجہ سے سکینہ کا دل ٹوٹ گیا۔ سنو گے اس نے کیا کیا؟ چوتھے امام فرماتے ہیں بچی نے بڑے پیار سے پوچھا اے شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا؟ یہ ملعون کہتا ہے سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ بچی نے کہا بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو۔ فرمایا ملعون کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینک دیا، اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکنا۔ بچی دوڑ دے گئی، او میرے غریب وطن بابا، او میرے پردیسی بابا، او بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا کا سر گود میں لیا۔ اب روایت کے جملے نہیں، ذرا سوچو بچی نے بابا سے کیا کہا ہوگا۔ اب یہ تصور ہے روایت کے جملے نہیں، شاید بچی نے بابا کا سر گود میں لیا ہو، تصور میں یہ کہا ہو بابا میرے غریب الوطن بابا، میرے تین دل کے پیاسے بابا،
بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، بابا عباس کے بازو تو نے اٹھائے، وہ لاشوں کو اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آجا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی کو اتنے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ اب سکینہ بے ہوش ہے، زینب ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا بچی کے کان زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے، ایک مرتبہ سر گود میں لیا، مجھے نہیں پتا زینب نے بچی کو کیسے ہوش میں لایا، شاید اتنا روئی آنسو چہرے پہ گرے، سکینہ کی آنکھیں کھلی، ادادار اب بتا سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ روایت کے جملے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا چچا پاس کہاں ہے، او میری ماں بہنوں اور سے سنو، 4 سالہ بچی درس دے رہی ہے، فرمایا جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑی، پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا، ارے میری چادر بھی لے گیا،